از نمرہ احمد۔ سنہری صبح بھیگ رہی تھی جب وہ سست روی سے چلتی بس اسٹاپ تک پہنچی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں پانی کی چھوٹی بوتل پکڑے، چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے وہ بینچ کے قریب آئی جہاں بیٹھ کر وہ روز 10 منٹ بس کا انتظار کرتی تھی۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بینچ پر بیٹھ گئی، پھر ایک ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بوتل کھول کر لبوں سے لگائی۔ گرمی آج کل بڑھتی جا رہی تھی، صبح ہی صبح اسے پسینہ آنے لگا تھا، جانے آگے کیا ہوگا، وہ گھونٹ بھرتی بیزاری سے سوچ رہی تھی۔ چہرے پر وہی اکتائے ہوئے تاثرات تھے جیسے دنیا بھر سے خفا ہو۔ سنہری پیشانی پہ مستقل پڑے بل اور کانٹ سی خوبصورت بھوری سنہری آنکھوں میں چھائی خفگی کچھ تھا اس میں جو اسے سارے میں جہاں میں یکتا بنا رہا تھا۔ لمبے کرتے اور جینز میں ملبوس رسی کے مانند دوپٹہ مفلر کے انداز میں گردن سے لپیٹے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پاؤں جھلاتی تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ وہ سیاہ فام لڑکی آج بھی بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ان دونوں کے درمیان اس کا بیگ رکھا تھا۔ اس وقت وہ سیاہ فام لڑکی سر جھکائے نگاہ ترچھی کیے اس کے بیگ کو دیکھ رہی تھی، جہاں جگہ جگہ چاک اور وائٹنر سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا تھا، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم، محمل ابراہیم۔ آڑا ترچھا چھوٹے بڑے ہر انداز میں یہی لکھا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی ہی اس کے بیگ کو دیکھتی تھی، مگر محمل کے تو روز کے 10 منٹ اس سیاہ فام لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے گزرتے تھے۔ وہ بھی عجب پراسرار کردار تھی۔ یہاں اسلام آباد میں سیاہ فام نظر آ رہی تھی، مگر وہ اپنے جیسوں سے مختلف تھی۔ سر پہ رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگاتی اور نیچے اوور کوٹ، موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت مگر چمکیلی آنکھیں۔ کوئی ایسی چمک تھی ان میں کہ محمل کبھی ان آنکھوں میں دیکھ نہ پاتی تھی، ہمیشہ نگاہ چراتی تھی۔ شاید 1.5 مہینے قبل سے وہ اس سے اپنے مخصوص اوقات میں اسٹینڈ پر دیکھتی تھی، اور ان 1.5 ماہ میں اس کا اندازہ ہمیشہ یکساں رہا تھا۔ کمر سیدھی رکھے الرٹ سی بینچ پہ بیٹھی خاموشی سے سامنے سیٹ میں دیکھتی۔ وہ بہت چپ سی لڑکی معلوم نہیں کون تھی، اور پھر اس کی وہ پراسرار کتاب، سیاہ جلد والی بھاری سی کتاب جس کا سیاہ ورق بالکل خالی تھا، اس کی گود میں دھری ہوئی، اور کتاب کے کناروں پر اس کے سیاہ ہاتھ مضبوطی سے جمے ہوئے۔ اس کے انداز سے کچھ خاص لگتا تھا، کتاب کی حفاظت کا احساس یا شاید اس کے بیش قیمتی ہونے کا۔ کتاب بالش بھر موٹی تھی، صفوں کے جھلکتے کنارے پیلے اور خستہ لگتے تھے، جیسے کوئی بہت قدیم کتاب ہو، سینکڑوں برس پرانا کوئی نسخہ ہو۔ کچھ تھا اس میں، کوئی قدیم راز، کوئی پراسرار کتھا۔ وہ جب اس کتاب کو دیکھتی یہی سوچتی، اور آج جانے کیا ہوا وہ اس خاموش سی لڑکی سے مخاطب ہوئی، وہ شاید تجسس عاجز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، سیاہ فام لڑکی نے اپنی چمکیلی آنکھیں اٹھائیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ میرا مطلب ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چند لمحے محمل کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میری زندگی کی کہانی۔ اچھا؟ وہ حیرت چھپا نہ سکی۔ میں سمجھی یہ کوئی قدیم کتاب ہے۔ قدیم ہی ہے، صدیوں پہلے لکھی گئی تھی۔ تو آپ کو کہاں سے ملی؟ مصر کی ایک پرانی دکان سے۔ یہ کچھ کتابوں کے بیچ پڑی تھی، جب میں نے اسے نکالا تو اس پہ زمانوں کی گرد تھی۔ وہ محبت سے سیاہ جلد پہ ہاتھ پھیرتے کہہ رہی تھی، اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہ گرد جھاڑی اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر جب پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس سے تو کسی نے میرے لیے لکھوا کر ادھر رکھا تھا۔ محمل منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا دلچسپی ہے اس میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں، کیا میں اسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم نئے دور کی نئی لڑکی ہو، اس قدیم زبان میں لکھے نسخے کو کہاں سمجھو گی؟ مگر یہ ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجسس اب اسے بے چین کر رہا تھا۔ میرا ماضی۔ اسی پل ہارن بجا تو محمل نے چونک کر سامنے سڑک پار پہ آتی بس کو دیکھا۔ میرا حال، وہ سیاہ فام لڑکی کہہ رہی تھی۔ محمل بیگ کا اسٹیپ پکڑے کھڑی ہوئی، اسے جلدی کالج پہنچنا تھا، اور میرا مستقبل بھی۔
مجھے کیا پیش آنے والا ہے یہ کتاب سب بتا دیتی ہے۔ میں چلتی ہوں، وہ بس کی طرف دیکھتے معزز خانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس میں تمہارا ذکر بھی ہے محمل۔ وہ الٹے پاؤں مڑی۔ میرا ذکر؟ میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ ششدر ہو کے رہ گئی۔ یہی کہ میں تمہیں یہ کتاب دے دوں، لیکن میں تمہیں تب ہی دوں گی جب تم تھک کر خود مجھ سے مانگنے آؤ گی، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی کی کہانی بھی ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، سب لکھا ہے۔ بس کا تیز ہارن بجا تو وہ کچھ کہے بنا تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ راڈ پکڑ کر چڑھتے اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اسی کی طرح مسکرا رہی تھی، پراسرار معنی خیز مسکراہٹ۔ محمل کو ایک دم اس سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ کالج کے بعد وہ اپنی دوست نادیہ کے ابو کی اکیڈمی میں 7th کلاس کے بچوں کو سائنس اور میتھس پڑھاتی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے روز 3:30 ہو جاتے۔ گیٹ عبور کر کے پورچ میں دیکھا تو 3 گاڑیاں آگے پیچھے کھڑی تھیں۔ دل کرا کر رہ گیا۔ گھر میں گاڑیوں کی قطار کے باوجود وہ بسوں کے دھچے کھانے پہ مجبور تھی۔ ہم چچاؤں کے رحم و کرم پہ پلنے والے یتیموں کی نصیبی کتنے یتیم ہوتے ہیں نا۔ خود پر ترس کھاتے وہ اندر آئی۔ لاؤنج میں خاموشی دوپہر اتری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سونے کا ٹائم تھا۔ آغا جان، اس کے سب سے بڑے تایا، اس وقت تک آفس سے لوٹ آتے تھے اور ان کی کچی نیند کے باعث پورے گھر کو حکم ہوتا کہ پتہ بھی نہ کھڑکے ورنہ وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ حکم بظاہر پورے گھر کو اور در حقیقت محمل اور مسرت کو سنایا جاتا، اور آخر میں جب آغا جان کی بیگم تائی مہتاب ان الفاظ کا اضافہ کرتی، اور مسرت ذرا اپنی بیٹی کو سمجھا دینا کہ جب لور شہر پھرنے سے فارغ ہو کے گھر آئے تو مین ڈور آرام سے کھولا کرے، آغا صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اب میں کچھ کہوں گی تو اسے برا لگے گا۔ گز بھر کی تو زبان ہے اس کی، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا ادب۔ استغفر اللہ، ہماری بیٹیاں بھی کالج میں پڑھ رہی ہیں، ان کے ایسے انداز نہ نکلے جیسے محمل کے، وغیرہ وغیرہ۔ اسے تو آگ ہی لگ جاتی۔ ہر روز دروازہ کھلتے ہوئے یہی فکرہ سماعت میں گونجتا تو وہ چڑھنے کے باوجود دروازہ آہستہ بند کرتی۔ کچن کی طرف آئی تو سنک میں جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ناگواری سے ناک چڑھائی، اس نے بیگ سلیب پہ رکھا اور ہاٹ پاٹ کی طرف بڑھی۔ صبح ناشتے کے بعد اسے اب تک کچھ نہ کھایا تھا اور اب زوروں کی بھوک لگی تھی۔ ہاٹ پاٹ کھولا تو وہ خالی تھا، رومال پہ روٹی کے چند ذرے بکھرے تھے۔ اس نے فریج کھولا چاہا تو وہ لاک تھا۔ مہتاب تائی اس کے آنے سے قبل فریج لاک کر دیتی تھی۔ پہلے مسرت اس کے لیے کھانا بچا کر ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی، مگر جب سے تائی مہتاب نے کھانے کی خود نگرانی شروع کی تھی، ہاٹ پاٹ پر ہر تیسرے دن خالی ہی ملتا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر ضبط کر کے باہر نکلی اور آہستہ سے گیٹ عبور کر کے کالونی کے باہر نکڑ والے ہوٹل سے ایک نان اور کباب لے آئی کہ اتنے ہی پیسے تھے۔ واپسی پہ وہ پھر سے پرانی محمل بن چکی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر دھڑم سے بند کیا، فرش پہ پڑی فٹ بال اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پہ ماری اور صوفے پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی نان کباب کا لفافہ کھولنے لگی۔ لمحے بعد ہی آغا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تنتناتی ہوئی تائی مہتاب باہر آئی۔ محمل، وہ گرجی تو اس نے آرام سے سر اٹھایا۔ کباب کھائیں گی تائی اماں؟ شٹ اپ، 1000 دفعہ کہا ہے آرام سے دروازہ کھولا کرو، مگر تم۔ آہستہ بولنے تائی اماں، اس وقت آغا جان سو رہے ہیں، اٹھ جائیں گے۔ وہ نان پہ کباب رکھ کر پاؤں جھلاتی بے نیازی سے کہہ رہی تھی۔ تم احسان فراموش، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ آغا صاحب دن بھر کے تھکے ہیں؟ مگر فکرہ مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اپنا نان کباب اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ تائی مہتاب تل ملاتی کوستی رہ گئیں۔ اندر مسرت آوازوں پر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا محمل؟ بھابھی بیگم کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ دماغ خراب ہے ان کا، پیدائشی مسئلہ ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس نے بیزاری سے نان کباب کا لفافہ بستر پر رکھا، مگر ہوا کیا؟ ان کی نگاہ پھسل کر لفافے پر گئی، پھر باہر سے کھانا لائی ہونا فریج میں، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ آپ کے لیے لائی ہوں، آپ نے کچھ کھایا؟ میں کھا چکی ہوں، یہ تم کھاؤ، مجھے
معلوم ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ وہ تھکاوٹ سے مسکرائی تو محمل نے لمحے بھر کو ماں کو دیکھا۔ سادہ گھسے ہوئے کاٹن کے جوڑے میں سفید ہوئے بال اور جھریوں زدہ چہرے والی اس کی تھکی تھکی بے ضرر سی ماں، جو واقعی اس عالیشان کوٹھی کی مالکن ہوتے ہوئے بھی ملازمہ لگتی تھی۔ دل برا مت کیا کرو محمل، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ مجھے غصہ آتا ہے ان لوگوں پر اماں۔ باہر طے مہتاب کے بولنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ وہ اب شور کر کے جانے کس کس کو بتا رہی تھی۔ ناشکری مت کرو بیٹا، انہوں نے رہنے کے لیے ہمیں چھت دی ہے، سہارا دیا ہے، احسان نہیں کیا۔ میرے باپ کا گھر ہے، اسے ابا نے ہمارے لیے بنوایا تھا۔ یہ بزنس، یہ فیکٹری، یہ سب کچھ ابا نے خود بنایا تھا۔ یہ سب کچھ ابا نے ہمارے نام کیا تھا۔ تمہارے ابا اب زندہ نہیں ہیں محمل، وہ اب کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے تھک کر رہ گئی تھی اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ پھر سر جھٹک کر لفافہ اٹھایا۔ نان سخت ہو گیا تھا اور کباب ٹھنڈا۔ وہ بے دلی سے لقمے توڑنے لگی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کر وہ کچھ ہی دیر سو پائی تھی کہ تھا کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی تھی۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپرز پہنے اور ہاتھوں سے بال لپیٹے دروازہ کھولا۔ اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصے پہلے اس کاٹ کباڑ سے خالی کروا کے ان دونوں کو ادھر منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہ تھا، اس لیے ان کو لاؤنج پار کر کے گیسٹ بیڈ والا باتھ روم کی طرف جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے چھوٹے ماز اور معیز فٹ بال ادھر ادھر مارتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو، دیکھ کر کھیلا کرو، میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پر کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چچی فوراً موڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی ہے سونا، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے یہ بستر ہے، میرے باپ کے پیسوں سے بستر آئے ہیں تو توڑو یا پھوڑو میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اصل چچا تو غالباً بے روزگار تھے نا، وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی بڑبڑاتی رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنی سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری یہ پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے ساتھ اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ کی سی سنہری گڑیا کی تھیں اور ہلکا سا جل بھی ان کو دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اس لیے تو جلتی ہیں یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پر ڈالی، جینز کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپیٹا دوپٹہ مفلر کی طرح ایک پلو سامنے کو لٹکتا اور دوسرا کمر پہ گرتا۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں طے مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابیداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف کڑاہی میں تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پہ نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوں، یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کے نہیں آتا۔ بجا فرمایا طے اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پہ منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ایسے ہمارے آگے نہ بولیں۔ آپ برا مت منائیں بھاگی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کے کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پہ ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر طے مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی، اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئی تھی۔ اب یقیناً برتن بھی آپ کو ہی دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ان کا احسان کم ہے ہم پہ؟ وہ مصروف سی ایک ایک کر کے نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستینیں موڑ کر سینک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا، اور ابھی تو
پھر رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، مجھے پتا ہے آپ ہی کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پہ ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھی۔ آغا کریم اخبار کھول دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب تائی اور نعمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نعمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد کی بیوی تھیں، جو قریب ہی بیٹھے عفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ عفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائی۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سامیہ کو کہہ دیتی، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی نعمہ چچی اور مہتاب تائی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھیں، بلکہ اتنی میٹھی تھیں کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگ جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کر ٹرالی آگے لے آئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے تھے جو اب کراتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فضا چچی سب کو ایک ایک چیز، یہ چکھیں میری سامیہ نے بنائی ہے اور یہ میری ندا کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی بہت ہے، کہہ کر پیش کر رہی تھی۔ اس میں مہتاب تائی ان کی تعریف تو نہ کرتی، مگر مسرت اور محمل کو کاہلی کے وہ تانے ملتے کہ اس سارے قضیے سے بچنے کو محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضا چچی کی میٹھی زبان ہی تھی کہ وہ کبھی ان کو پلٹ کر جواب نہ دے سکی تھی اور نہ ہی کچھ جتا سکی تھی، وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ لاؤ جلدی کرو، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو ماں بیٹی پہ چلانا تو نہیں پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی وہیں چھوڑ کر واپس آ گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر ادھر دیکھنے لگے۔ احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی، آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں کہتا وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسنیکس لے آؤں؟ چائے لگ گئی ہے۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ محمل نے رک کر لمحے بھر کو اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا، اونچا لمبا خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل تھا اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ادھر سامیہ ہو یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہوتی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے اس کے لیے لاتی۔ فواد میٹھے کا شوقین تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا، بے نیازی اور اطراحٹ کم نہ ہوتی، اور وہی تو تھا جس پہ مہتاب تائی گردن اونچا کر کے پھرتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر لکھا، نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی پڑتی رہتی، مگر وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا ہوا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے الفاظوں میں کہہ بھی دیتے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسا ہے
جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرالی اٹھائی۔ لان اور فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً ندا یا سامیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ ہو تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت زیادہ فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے اسمارٹ تو ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ عارضی سی پل سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی، جو سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمد نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہیے اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئی۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلٹ کر وہ پلیٹ پکڑے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر سب کچھ بھول کر جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا، اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھیں۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وہ وقفے سے اس پہ نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سر جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی تو وہ پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کان سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی تو نہ تھا۔ وہ چائے کے سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑ رہی تھی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پہ پیاز ٹماٹر کاٹ رہی تھی، رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں اور کوئی نہ تھا اور سارا پھیلا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی مہتاب یا چچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتی ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی تھی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ہیں ان کی خدمتیں کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنانی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اسی پل مہتاب نے کچن کے دروازے سے جھانکا۔ کھانا بنانا شروع بھی کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلا دے فوراً پڑتی، جی بھابھی بس شروع کرنے لگی۔ اور بتائیں بریانی کا وسیم بیٹا کہہ گیا تھا، ساتھ اور کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے اس کے سامنے جا کر پوچھنے لگی، ساتھ مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا اور دوپہر والا اروی گوشت بھی گرم کر لینا، آلو کا ایک سالن بھی بنا دو، سلاد رائتا نہ بھولنا۔ جی، اور میٹھے میں دیکھ لو۔ وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئی، پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر۔ وہ ایک اچٹی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گئی۔ ایک ٹائم پہ دیگچے بھر بھر کے آپ 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ وہ کلستی وہ بھی تھی اور حیران بھی ہوئی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو کہ وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں،
پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا۔ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی اور وہ کہہ کر پھر سے کٹنگ بورڈ پر جھک گئی۔